آج ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ پر۔ اسلام کا لفظ سلامتی اور امن سے جڑا ہے، اور اسلام کا پیغام بھی امن، انصاف اور اللہ کی عبادت پر مبنی ہے۔ آج کا ہمارا 60 منٹ کا سفر ہمیں عرب کے ریگستان سے لے کر مدینہ کی ریاست سے گزرتا ہوا خلفائے راشدین، اموی، عباسی اور پھر مختلف علاقوں تک لے جائے گا۔ یہ ویڈیو ایک عمومی تاریخ ہے جس میں ہم عزت اور احترام کے ساتھ واقعات کو سمجھیں گے اور آخر میں کچھ اسباق بھی نکالیں گے۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے قریب مکہ میں ہوئی۔ آپ کا خاندان قریش کے بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے اور والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن میں آپ حلال روزی، امانت داری اور سچائی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور تھے، اور آپ کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ جوانی میں آپ نے تجارت کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے سفر کیا۔ پھر نکاح ہوا اور یہ رشتہ محبت، وفاداری اور تعاون کی مثال بن گیا۔ مکہ کے لوگ کعبہ کی خدمت کو عزت سمجھتے تھے، لیکن عقیدے میں بہت سے بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن بتوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی میں غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کرتے۔ پھر وہ دن آیا جب 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اقرا کا پیغام دیا۔ اس لمحے سے نبوت کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر آپ نے قریبی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اسلام کی دعوت کا مرکزی پیغام توحید تھا، یعنی صرف اللہ کی عبادت اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ ساتھ ہی انصاف، یتیموں کا خیال، غریبوں کی مدد اور اخلاق کی بہتری کا پیغام تھا۔ یہ پیغام قریش کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا، کیونکہ ان کی مذہبی اور معاشی طاقت بت پرستی اور کعبہ کے گرد تجارت سے جڑی تھی۔ اگر لوگ بتوں کو چھوڑ دیتے تو ان کا نظام ہل سکتا تھا۔ شروع میں دعوت خفیہ طور پر ہوتی رہی، پھر جب علانیہ دعوت دی گئی تو مخالفت تیز ہو گئی۔ مسلمانوں پر ظلم ہوا، کچھ کو مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا، کچھ کو گھروں سے نکالا گیا اور کچھ کو سخت اذیت دی گئی۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، جنہیں ایمان کی وجہ سے سخت تکلیف دی گئی، لیکن وہ عہد کہتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ جب ظلم بڑھا تو کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی انصاف پسند تھا، وہاں مسلمانوں کو امن ملا۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ مکہ میں قریش نے بنو ہاشم کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ بھی کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ دن بہت سخت تھے، کھانا پینا تک مشکل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن غم کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دور کو عام الحزن کہا جاتا ہے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بھی کیا تاکہ نئی قوم کو دعوت دی جا سکے، لیکن وہاں بھی سخت رویہ اختیار کیا گیا، پتھر مارے گئے اور خون بہا، لیکن آپ نے بددعا کے بجائے ہدایت کی دعا کی۔ اسی مشکل دور میں واقعہ اسراء و معراج پیش آیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور نماز کا تحفہ ملا۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے تسلی اور آزمائش دونوں تھا۔ اب آتے ہیں مدینہ کے مرحلے کی طرف۔ مکہ میں مخالفت کے باوجود اسلام کا پیغام دور تک پہنچ رہا تھا۔ یثرب یعنی مدینہ کے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر بیعت عقبہ کے معاہدے ہوئے، جہاں مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں بلایا اور حمایت کا وعدہ کیا۔ پھر 622 عیسوی میں ہجرت ہوئی، جو اسلامی تقویم کا آغاز بھی بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ راستے میں غار ثور کا واقعہ مشہور ہے، جہاں اللہ کی مدد اور حفاظت کا ذکر ملتا ہے۔
مدینہ پہنچ کر لوگوں نے بہت محبت سے استقبال کیا۔ مدینہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا تاکہ ہجرت کرنے والوں کی مدد ہو سکے۔ مدینہ میں یہودی اور دوسرے قبائل بھی رہتے تھے، اس لیے ایک معاہدہ تیار کیا گیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سب گروہوں کے حقوق، ذمہ داریاں اور امن کا نظام بیان کیا گیا۔ لیکن قریش مکہ میں خاموش بیٹھنے والے نہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگیں شروع کیں۔ سب سے پہلی بڑی جنگ بدر تھی، جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن ایمان اور نظم و ضبط زیادہ تھا۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ملی اور اسلام کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ پھر جنگ احد آئی، جہاں ابتدا میں مسلمان غالب تھے لیکن چند تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے نقصان ہوا اور مسلمانوں کو سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ اطاعت اور نظم کی اہمیت سکھاتا ہے۔ پھر جنگ خندق یا احزاب ہوئی، جہاں مدینہ پر مختلف قبائل نے مل کر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر دفاع کیا اور اللہ نے ہواؤں اور حالات کے ذریعے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا اہم موقع آیا جب مسلمان عمرہ کے لیے نکلے لیکن مکہ والوں نے روک دیا۔ پھر ایک معاہدہ ہوا جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت لگتی تھیں، لیکن یہی صلح بہت بڑی حکمت ثابت ہوئی کیونکہ امن کا دور آیا اور لوگوں کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا۔ پھر آخر کار فتح مکہ ہوئی جب قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ لیکن انتقام کے بجائے عام معافی کا اعلان کیا گیا، کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور توحید کا پیغام دوبارہ مرکز میں قائم ہوا۔ پھر حجۃ الوداع ہوا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے خطبہ دیا جس میں انسان کی جان، مال اور عزت کی حرمت، حقوق العباد، عورتوں کے حقوق اور نسلی برابری کا پیغام دیا گیا۔ پھر 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن دین مکمل ہو چکا تھا۔ اب ذمہ داری خلفائے راشدین کے کندھوں پر آئی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کا دور مختصر تھا لیکن بہت اہم تھا۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کچھ نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے ردہ کی جنگیں ہوئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امت کو متحد رکھا اور قرآن کو جمع کرنے کی بنیادی کوشش بھی اسی دور میں ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جس میں اسلامی ریاست بہت پھیلی۔ عراق، شام اور مصر تک فتوحات ہوئیں۔ عدالتی نظام، بیت المال اور انتظامی اصلاحات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشہور ہیں اور ان کا انصاف مثال بن گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ اس دور میں بھی فتوحات جاری رہیں، لیکن سب سے بڑا کام قرآن کی یکساں ترتیب تھی، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، تاکہ تراد کے اختلاف سے بچا جا سکے۔ لیکن آخری دنوں میں فتنہ بڑھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جو بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ اندرونی اختلافات اور فتنوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس دور میں کچھ جنگیں اور سیاسی اختلافات ہوئے، امت نے مشکل وقت دیکھا اور پھر خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اموی دور آیا، جہاں سیاست اور سلطنت کا نظام زیادہ نمایاں ہوا۔ اموی دور میں اسلامی سلطنت بہت پھیلی، شمالی افریقہ سے لے کر اندلس یعنی اسپین تک اور مشرق میں وسطی ایشیا تک فتوحات ہوئیں۔ عربی زبان اور انتظامی نظام مضبوط ہوا، لیکن کچھ ادوار میں عدالتی اور سیاسی مسائل بھی رہے۔ پھر عباسی دور آیا، جس کا دارالحکومت بغداد بنا۔ یہ دور علم اور تہذیب کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ بیت الحکمہ، ترجمہ کی تحریک، طب، ریاضی، فلکیات اور فلسفے میں ترقی ہوئی۔ مسلم علماء اور سائنسدانوں نے دنیا کے علم میں بڑا حصہ ڈالا۔ اسلام کے پھیلاؤ کی بات کریں تو یہ صرف جنگوں سے نہیں بلکہ تجارت، اخلاق اور دعوت سے بھی پھیلا۔ خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ میں تاجروں اور صوفیوں کے ذریعے لوگ اسلام کی طرف آئے۔ صوفیوں نے اخلاق، محبت اور تزکیہ کے ذریعے دین کی روح پیش کی۔ برصغیر میں بھی اسلام مختلف ادوار میں، کچھ فتوحات کے ذریعے اور بہت زیادہ دعوت اور تجارت کے ذریعے۔ پھر دنیا میں مختلف سلطنتیں قائم ہوئیں، سلجوقی، عثمانی اور مغل۔ عثمانی سلطنت نے طویل عرصہ حکومت کی اور خلافت کا نظام بھی وہیں قائم رہا۔ مغلوں نے برصغیر میں تعمیرات اور حکمرانی میں اثر چھوڑا۔ اندلس میں مسلم تہذیب نے یورپ پر علمی اثر ڈالا، لیکن پھر وہاں زوال بھی آیا۔
जदीद दौर में नौआबादियाती ताकतों का असर आया। मुस्लिम इलाके तकसीम हुए, नई रियासतें बनी, तालीम और मईशत में चैलेंजेस भी आए और इस्लाही तहरीकें भी चलीं। आज मुस्लिम दुनिया बहुत मुतनव्वअ है। मुख्तलिफ सकाफ़तें, ज़बानें और मकातब फ़िक्र हैं, लेकिन बुनियादी अक़ीदा तौहीद रिसालत, आखिरत पर ईमान और कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी है। आखिर में हम चंद असबाक अख्ज़ करते हैं। इस्लाम की तारीख़ हमें बताती है कि ईमान सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं, बल्कि इंसाफ, अखलाक और ज़िम्मेदारी का भी नाम है। मक्का का सब्र, मदीना का निज़ाम और खुलफ़ा का इंसाफ हमें नज़्म इत्तिहाद और इल्म की कदर सिखाता है, और ये भी कि इल्म के ज़रिए इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस्लामी तारीख़ के किस दौर पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। खुलफ़ाए राशिदीन, उमवी, अब्बासी, अंदलुस, उस्मानी या बर्र सगीर में इस्लाम का सफ़र।